بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم پڑھیں گے نور اسلام کتاب ہے، اس کا سیٹ نمبر 9. شاہ ولی اللہ کے نزدیک غریب القرآن کی شرح سب سے معتبر کس کی ہے؟ تنویر المقیاس ان کی ہے تفسیر، ٹھیک ہے. اور عبداللہ ابن عباس کب فوت ہوئے تھے؟ 8 ہجری میں. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید کیا تھا. اور ان سے کتنی مرویات ہیں؟ جی. 1560. وہ تو ہے 1560 کے 1603. اچھا چلیں، بہتر ہو گیا. اچھا جی، احکام القرآن کے مؤلف کا کیا نام ہے؟ ابو بکر ال اور قاضی ابو بکر احمد الجساس، اس کو جساس بھی کہتے ہیں. 3 احکام القرآن ہیں، وضاحت کریں گے اس کی آپ؟ ایک احکام القرآن ہے ابو بکر جساس کی، اور ایک ہے الجامع الاحکام القرآن، یہ امام قرطبی کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ کس کی ہے؟ یہ لا نہیں آتا، یہ الف لام جو ہے نا، یہ اس کا ہے. یہ نہیں، لا کسی میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. الجامع الاحکام القرآن یہ موصوف صفت بنتا ہے. ٹھیک ہے. الجامع الاحکام القرآن یہ امام قرطبی ہیں، اور ایک احمد جساس ہے، اور ایک ابن عربی ہیں. ٹھیک ہے. جو جو صرف ہے احکام القرآن، یہ ابو بکر جساس ہے. جو الجامع الاحکام القرآن یہ امام قرطبی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جساس ہے. ٹھیک ہے. یہ شافی ہیں. چلیں جی، اوکے ہو گیا. قوم عاد، ٹھیک ہے، کس کی طرف یہ نبی بھیجے گئے تھے ان کی طرف؟ قوم عاد کی طرف کون سے نبی گئے تھے؟ اتنا آسان سوال ہے، اتنا کیا ہو گیا ہے؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قوم عاد پر کتنے؟ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں بول رہی، جواب دے رہی، شاید وہ پتہ نہیں مجھے. اچھا، یہ کتنے دن عذاب آیا تھا قوم عاد پہ؟ قوم عاد پہ کتنے دن عذاب؟ یہ سب حضرات اس میں حصہ لیں تھوڑا تھوڑا. یہ کیا نام ہے؟ آصف اسماعیل، یہ زینب عالیہ گل، یہ تنویر، یہ آصف ساہو صاحب بھی آ گئے ہیں. قوم عاد پر کتنے دن عذاب آیا تھا؟ قوم عاد. جی بتائیں، فوراً آپ بتا دیں کریں، کوئی نہیں بتاتا. 7 راتیں 8 دن. اور قوم سمود پر 3 دن آیا تھا. ٹھیک ہے. آگے اصحاب الایکا سے مراد کون ہے؟ یہ 3 نام ہیں: اصحاب الایکا، اصحاب مدین، جھنڈ والے، کنویں والے. یہ 3 4 نام ہیں ان کے. ٹھیک ہے. اصحاب الایکا، جھنڈ والے، اور کنویں والے، یہ سارے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے مسلم کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال ہوا تھا؟ ہاں، یہ سورہ باقرہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. سورہ باقرہ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تھے، کتنے سال جیل میں رہے تھے؟ جی کون کون؟
9 یا 10 سال کا معتبر نہیں؟ جی، کوئی اور ہے جس کو پتا ہو اس بارے میں؟ کیا؟ چلیں یہ جی مختلف ہی سوال ہے، 14، 7، 9، 10 جتنا بھی ہو نا۔ جی وہ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں 7 سال، وہ حوالہ بھی دے رہے ہیں تو ان کی بات کو مانا جائے گا، 7 سال ہی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے 7 سال، ٹھیک ہے ووٹنگ زیادہ ہوگی۔ اچھا، آصف بن برکیا یہ وزیر تھا کس کا؟ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سورہ نمل میں۔ ہاں سلیمان علیہ السلام، وہ کہا تھا جی وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے کے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بالکل آسان سوال ہے۔ آگے ولزغالین سے مراد عیسائی ہیں اور مغضوب سے مراد کون ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم کی تشریح کس آیت میں ہے، کس بارے میں آگے تشریح آتی ہے اس کی؟ سورہ باقرہ، سورہ سورہ باقرہ نہیں ہے وہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ہے غالباً، اولئک الذین، پانچواں سپارہ ہے، پانچواں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اس میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ وادی غیر ذی زرع سے مراد مکہ مکرمہ ہے، یہ بھی پتہ ہے۔ الغاشیہ کے معنی کیا ہے؟ غاشیہ کے معنی کیا ہے؟ غاشیہ کے معنی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے آگے سوال ہے جی، موقوف حدیث کسے کہتے ہیں؟ موقوف حدیث، ہاں صحابی کی طرف ہو، اور مقطوع حدیث تابعی کی طرف نسبت ہو، اور موقوع اور مرفوع جو نبی علیہ السلام تک جس کی روایت پہنچے۔ کل ہم نے پڑھا تھا سلسلۃ الذہب، یہ ان نافع عن ابن مالک ان نافع عن ابن عمر۔ آج ہم پڑھیں گے سلسلۃ الکذب، جھوٹ کی کڑی، اس میں کون کون ہے؟ عمر بن زید کلبی ابو صالح، محمد بن مروان ازدی الصغیر کلبی از ابو صالح۔ جس میں ازدی آتا ہے، محمد بن مروان ازدی، ٹھیک ہے۔ محمد بن مروان ازدی الصغیر از کلبی از ابو صالح، تو ازدی اور کلبی اس میں آتا ہے جی، یہ دونوں میں محمد بن مروان یہ ازدی الصغیر۔ امام مسلم کس شہر میں دفن ہوئے تھے؟ نیشا پور میں۔ آپ بتائیں بغداد میں کون سے امام دفن ہوئے تھے؟ ہاں امام احمد بن حنبل کب فوت ہوئے تھے؟ 241 میں، پیدا ہوئے تھے 164 میں، ٹھیک ہے۔ اور مسند امام احمد بن حنبل لکھی ہے، کتنے ہزار حدیث ہیں اس میں؟ 40,000 حدیث ہیں جی اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، امام مالک کا انتقال 179 ہجری میں ہوا تھا، امام مالک نے موتا امام مالک کس کے کہنے پہ لکھی تھی؟ ہاں جی، اور جعفر منصور نے ان کو جو ہے نا اس میں جیل میں ڈالا تھا، یہ بھی یاد رکھنا۔ اچھا، قیاس کے لغوی معنی ہے مطابق کرنا یا مساوی کرنا۔ قیاس کے کتنے حکم ہیں؟ قیاس کے کتنے؟ 4 حکم ہے، کس میں نہیں حکم؟ اصل فرع علت حکم، اصل فرع علت پھر حکم، ٹھیک ہے۔ فقہ کی کتاب الہدایہ، یہ لکھی ہے برہان الدین المرغانی نے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ امام ابو یوسف کب پیدا ہوئے تھے؟
113 ہجری کو پیدا ہوئے تھے اور فوت کب ہوئے تھے؟ 182۔ اوونگ ٹو یہ کیا میسج ہے؟ پڑھ جو آپ بتاؤ اس کا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کس کی انگلش اچھی ہے تو بتائے۔ اوئنگ ٹو کیچ انیبل ٹو پارٹیسپیٹ، یہ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کا رزلٹ بھی نہیں نہ آیا، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے قسم سے، بڑا دکھ ہو رہا ہے مجھے۔ چلیں، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ طلاق سنت کی کتنی قسمیں ہیں؟ احسن اور حسن، طلاق حسن کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے طلاق حسن، ایک ہے طلاق احسن، ایک بدعت۔ بدعت تو یہ تینوں کٹھی دی جائیں، اور حسن اور احسن، حسن اور احسن کسے کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے اور اگلی طلاق خود بخود ہو جائے، اور اگلے مہینے دوسری دی، پھر تیسرے مہینے تیسری دیں، یہ حسن ہے۔ اور احسن کہتے ہیں کہ ایک طلاق دی چھوڑ دیا، اگلا توہر آیا خود بخود دوسری ہو جائے گی، اگلا توہر آئے گا خود بخود تیسری طلاق ہو جائے گی، تو یہ ہے۔ حسن میں ہر مہینے کہنا پڑتا ہے اور احسن میں ایک کہہ کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ ہو اس بارے میں بتانے والا؟ میں نے کہا کسی اور کو پتا ہو حسن احسن کے بارے میں۔ یہ کوئی بھی نہیں آج بول رہا، لوگ بھی کم میں پتہ نہیں۔ چلیں، استحسان کا استعمال سب سے زیادہ کس نے کیا ہے؟ فقہ حنفی یہ کہہ رہا ہے طلاق رجی اور طلاق بائن کا بتا دیں۔ بتاؤ گے؟ میں بتاؤں؟ بتا دیں، آپ بتا دیں۔ جی جی، اس کو سمپل یہ کہیں، سمپل اس کو یہ کہ ایک طلاق دینے کے بعد اگر بندے نے 2 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی تین طلاقوں سے پہلے پھر رجوع کر لیا تو طلاق رجی ہے۔ اس میں حناف اور شوافی کا اختلاف ہے کہ تینوں اب جب نئی طلاقیں دے گا تینوں ویسی دیں گی کہ ایک کم ہو جائے گی، وہ ایک طلاق ہے، یہ طلاق ہے۔ یعنی ایک طلاق دینا یا دو دینا پھر واپس عورت سے جو ہے نا ملاپ جب مل لینا اس کو واپس، تو یہ طلاق رجی ہو جائے گی۔ تو طلاق بائن، طلاق، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ طلاق بائن، طلاق بائن کو طلاق مغلظہ بھی کہتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ ٹھیک ہے، اور مغلظہ میں ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح صحیح۔ کس بدبخت نے آپ کو سجدے کی حالت میں اوجری ڈالی تھی؟ عقبہ بن ابی معیط، یہ کب مارا گیا تھا؟ جنگے، ان کے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا۔
یہ بدر میں جب پکڑے گئے تھے نا واپسی پہ کے دو بندے مارے گئے تھے، کون کون سے؟ بدر میں کون سی وادی صفرا تھی جہاں پر عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب شہید ہوئے تھے، تو اسی پر عقبہ بن ابی معیط کی گردن اڑائی گئی تھی، وادی صفرا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سوال، حضرت حمزہ نے 6 ہجری کو اسلام قبول کیا تھا، مسجد ذو قبلہ تھا مدینہ منورہ میں محلہ کون سا ہے؟ بنو سالم کے بنو اسلم کے بنو سلمہ؟ بنو سلمہ۔ اور یہ کون سی نماز میں دو قبلے ہوئے تھے؟ ظہر کے اثر؟ ظہر کی نماز میں دوسری اتحیات میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن ام مکتوم کو 8 بار آپ نے اپنا نائب بنایا تھا مدینے میں، امام القبلتین بھی آپ ہیں، بلال حبشی کو حضرت ابوبکر نے خریدا دو کتنے درہم میں، 200 کے 280؟ حضرت بلال حبشی بلال بن رباح کو کس نے خریدا تھا؟ ابو بکر نے، کتنے درہم میں؟ 4000 کے 200 یا 280؟ رحیق المختوم میں ہم نے تب پڑھا تھا 200 یا 280۔ اب مجھے کسی اور کو یاد ہو تو بتا دے۔ چلیں جی، کسی کو نہیں ہے، غالب گمان یہی ہے، 200 یا 280 ہیں۔ اب دیکھو، ہاں اب شیئر کر دیں اس کو۔ ہوں، ٹھیک ہے، آپ اس کو شیئر کر دینا، یہ ٹاپک اچھا ہے، اس میں ایک دو سوال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ حضرت عمر نے پڑھائی تھی، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیں کہ حضرت ابو بکر کی وصیت کس نے لکھی تھی؟ حض- حضرت ابو بکر کی وصیت کس نے لکھی تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی تھی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ جب آخری وقت تھا تو لوگوں سے مشورہ لیا کہ کس کو بناؤں امیر، تو لوگوں نے کہا، کسی نے عمر کا نام لیا، کسی نے کسی کا، تو آپ نے بلوا کر مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ وہ تو بڑے سخت ہیں، فرمایا وہ سخت ہیں لیکن معاملات میں جب بوجھ پڑے گا تو وہ نرم ہو جائیں گے، تو حضرت عثمان سے وصیت لکھوائی، حضرت عثمان لکھ رہے تھے تو حضرت ابوبکر غشی کا دورہ پڑا، تو پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے نا، انہوں نے حضرت عثمان نے اپنے پاس سے نام لکھ دیا تھا حضرت ابو عمر کا، تو جب ان کو ہوش آئی تو کہا وصیت پڑھ کے سناؤ، تو حضرت عثمان نے وصیت پڑھ کے سنائی، تو آخر میں حضرت عمر کا نام لکھا تھا، تو فرمایا واللہ آپ نے میرے دل کی بات لکھ دی ہے، تو پھر یہ لوگوں سے جو ہے نا بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت ابوبکر جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اور عمر فاروق کا کس نے بنایا تھا؟ سہیب روم۔ جنگ یرموک حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی کہ حضرت ابوبکر کے دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں ہوئی تھی، پکی بات ہے؟ اور جنگ یمامہ؟ تعاون امواس، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، کل بھی 18 ہجری ہے، ٹھیک ہے۔ 40 ہجری کو حضرت علی کی شہادت، یہ بھی کل ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہندو مذہب میں خالق کے کائنات برہما ہے، برہما کی بیوی کا نام؟ سرسوتی۔ اور وشنو کی؟ اور شیو کی؟ کالی ماتا، ٹھیک ہے، کالی ماتا سے کلکتہ مشہور ہے۔
تری مورتی کا تصور ہندو مت میں ہے، تری مورتی تین مورتی۔ جین کس کا لقب ہے؟ جین مہاویر۔ ہاں جی ورتمان۔ اچھا بفرے ہوئے ہاتھ پہ۔ یعنی مہابھارت جیسے، ٹھیک ہے۔ لفظ بدھ، اس کے معنی کیا ہیں؟ عارف اور نور کے ہیں، عارف اور معرفت کے ہیں۔ تو ایک سوال ہے بھکتی مارک، اس کے معنی کیا ہے؟ بھکتی مارک، بھکتی معرفت حاصل کرنا۔ تحریک صہیونیت کی بنیاد کس یہودی نے رکھی تھی؟ تھیودر۔ 1900، اس نے 88 میں یا 98 میں، ہاں 1998 میں اس نے بنیاد رکھی تھی، اور 20-23 سال لگے تھے اس کو جو ہے نا نظام کر 1988، سوری میں نے 98 نے کہہ دیا، 1900 تھیوڈر ہرٹل، عبد الحمید ثانی، ہاں عبد الحمید ثانی کے دور میں تھی، اور 1898 میں اس نے ایک جھنڈا بنایا تھا اور اس کے نیچے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا تھا، تھیوڈر ہرزل۔ 1923 میں پھر اس ترکی کو ختم کیا۔ جی تحریک چلائی تھی۔ یہ صحافی بھی تھا، یہ صحافی بھی تھا، اس کا باپ اس تحریک ٹھیک ہے یہ صحافی، نہیں نہیں وہ، نہیں نہیں عیسائیوں کی ہے۔ وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو صلیبی جنگیں ہوئی ہیں نا صلاح الدین ایوبی کے ساتھ، 9 صلیبی جنگیں وہ، ہاں صلیبی جنگ سے یاد ہے، وہ یاد ہے نا صلیبی جنگیں سب کو؟ پہلی جنگ کب ہوئی تھی؟ پہلی جنگ پہلی جنگ ہوئی تھی 1098 میں، دوسری جنگ ہوئی تھی 1142 میں، تیسری جنگ ہوئی تھی 1187 میں، اور چوتھی جنگ ہوئی تھی جو ہے نا 1192 میں، ٹھیک ہے۔ پانچویں جنگ ہوئی تھی 12/2 میں، چھٹی 12/6 میں، 12/5 میں سوری، اور چھٹی ساتویں ہوئی تھی 1242 میں، آٹھویں ہوئی تھی 1155 میں، اور نویں ہوئی تھی 1190 میں، 90 سے لے کے 6 سال۔ تین والی ہوئی تھی 1186 میں، 87 میں جو تیسری جنگ ہوئی تھی نا بیت المقدس کی، تیسری سے پہلے ہوئی تھی تین والی، تیسری حتین کو صلیبی جنگ نہیں کہیں گے، حتین کو صلیبی جنگ نہیں کہیں گے، وہ 4 سال کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن وہ معاہدے کو توڑ دیا تھا انہوں نے۔ تو بیت المقدس 1187 کو فتح ہوا ہے، اس سے پہلے حتین کی جنگ ہوئی تھی 86 میں۔ جدید عیسائیت کا بانی جو ہے نا سینٹ پال یا پولوس ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتا ہے۔ ساؤل، ٹھیک ہے۔ تبذیر مطلب اس کا کیا ہے؟ ہاں تبذیر کہتے ہیں ناجائز کام پر دولت خرچ کرنا، اور اسراف کہتے ہیں جائز کام پر حد سے زیادہ دولت خرچ کرنا، اس کو اسراف کہتے ہیں۔
ناجائز کام پر دولت خرچ کرنا تبذیر، اور جائز پر کرنا جو ہے نا اسراف۔ اسلامی نقطہ نظر سے ایک شخص کتنے دن اپنا مال ذخیرہ کر سکتا ہے؟ 39۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، احتکار کے معنی ذخیرہ اندوزی کے ہیں، آپ بتائیں کہ سعیر کے معنی کیا ہیں؟ تسعیر کے معنی، تسعیر کے معنی قیمتوں کا تعین کرنا۔ ٹھیک ہے، ماؤل ملوک کس کی وجہ ہے؟ ہاں جابر بن حیان ہے۔ اور البرونی کی کون سی کتاب ہے یاد ہے؟ کتاب الہند یا آثار الفاقیہ یا سورت العصر؟ ٹھیک ہے، آثار الباقیہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک ایسا بھی سائنسدان ہے جس نے کہا تھا جی، جو منصوبہ بنایا تھا ایک ڈیم بنانے کا، پھر وہ ناکام ہوا تھا، پتہ ہے نا؟ یہ کس کے دور، یہ کون سے خلیفہ کے دور میں اس نے بنایا تھا؟ مامون۔ ہاں اور یہ بڑا شرمندہ ہوا تھا پھر۔ میزان الحکمت کس نے لکھی ہے؟ کل ہم نے پڑھا ہے۔ ابن الحسم کی ہے میزان الحکمت۔ اور ان کی کوئی اور کتاب یاد ہے؟ ان کی کوئی اور کتاب یاد ہے کہ نہیں؟ کتاب المناظر اور کوئی؟ کتاب المناظر بھی ہے، اور کون سی ہے؟ میزان الحکمت۔ اور اس نے پن ہول کیمرہ ایجاد کیا تھا، جس کو قابلہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ریاضی کے بارے میں، ریاضی کے بارے میں۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ جو ریاضی کے بارے میں نہیں تھی، بلکہ اس میں نا بصریات کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کو ویسے انہوں نے نا جو فہرست ہے نا اس میں ریاضی کی فہرست میں شامل کیا ہے، لیکن نام سے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ یہ بصریات کے موضوع پر تھی، مناظر کا مطلب ہی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب المناظر بصریات کے موضوع پہ، اور ابن حزم اس کا امام ہے بصریات کا۔ کتاب الجدرہ والحسابہ کس بیماری پہ لکھی گئی تھی اور کس نے لکھی ہے؟ اور ایک اور کتاب ان کی مشہور ہے، الحاوی۔ الحاوی کس کی ہے؟ المنصوری کس کی ہے؟ ہاں، یہ ایسے کتابیں نا پکی ہوتی رہیں گی ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ چیچک اور خسرہ، منصوری، الحاوی یہ بھی اس کی ہیں۔ اور جو ہے نا ابن سینا کی القانون فی الطب اور کتاب الشفا یہ ان کی ہے۔ ٹھیک ہے، علم جراحت کا بانی چار حصے ہیں، کتاب الشفا کے چار حصے ہیں۔ جی، فلسفہ، طب، فلسفہ، کیمیا، ایسے چار ریاضی چار حصوں میں ڈیوائڈ ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جہانگیر نے مجدد الفسانی کو کہاں قید کیا تھا؟ رنگون میں تو رنگون قلعے میں تو شاہ جہاں کو کیا تھا نا، 1668 میں۔ یہ گوالیار کا قلعہ ہے جی، اس میں کیا تھا جہانگیر، گوالیار میں۔ صاحب الزنج کی بغاوت کس حکمران کے دور میں ہوئی تھی؟ مہتدی باللہ میں۔ معتصم باللہ کیوں مشہور ہے؟ وہ تو مستعصم باللہ ہے نا، اس نے کیا تھا، اس نے امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے تھے۔
ٹھیک ہے، اور یہ مامون کا بیٹا تھا بڑا، اس کے بعد واسق بلا آیا تھا، ٹھیک ہے۔ بنو عباس نے کتنے سال حکومت کی ہے جبکہ 37 خلفاء ہیں ان کے؟ بعض کہتے ہیں 524 سال ہیں، 132 ہجری سے لے کے 656 ہجری تک 524 سال بنتے ہیں ہجری کے حساب سے، اور 750 سے لے کے 1258 تک یہ بنتے ہیں جی تقریباً 750 سے لے کے 1258 تک، 58 500 پورا تے 8، ٹھیک ہے، 508 بنتے ہیں عیسوی کے حساب سے، اور 524 بنتے ہیں، جی نہیں وہ تو دیکھ لیں ہم اس کو بھی، میرے پاس ہارڈ فارم میں پڑا ہے وہ والا، مسلبس ہارڈ فارم میں ہے میرے میں، لیکن پھر بھی سینڈ کر دینا، یہ سوال ہو رہا ہے کہ 132 سے لے کے 132 سے لے کے 656 تک ہے، یہ 524 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے عقبہ اولا کس سال ہوئی تھی؟ اور ثانی؟ اور بیت العقبہ ثانی؟ تو مطلب پھر یہ کہ 14واں سال شروع ہوا تھا تو آپ نے ہجرت کی تھی نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ادیس بابا کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ادیس ابابا، کل بھی سوال ہوا تھا، مراکش ایتھوپیا کے انڈونیشیا؟ ایتھوپیا کو اردو میں کیا کہیں گے؟ حبشہ، حبشہ، ہاں۔ باکو، باکو کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ آذربائیجان کے، نائجیریا کے، ترکمانستان؟ آذربائیجان کا ہے باکو، اور جو ہے نا تاشکند کس کا ہے؟ تاشکند، تاشکند کس کا ہے؟ ہاں تاشکند، بخارا کس کا ہے؟ سمرقند، سمرقند شہر کا، سمرقند شہر کا نام ہے؟ نہیں، یہ کہ ترکمانستان ہے کہ یہ کون سا ہے؟ یہ یہ 5 6 ریاستیں ہیں جو ترکمانستان، ازبکستان، ٹھیک ہے، یہ ساری ریاستیں ان میں ہی آتا ہے سمرقند بخارا۔ اچھا جی، آگے، جی جی، تم اس تب کے سرچ میں لگے ہوئے تھے؟ 24 اکتوبر 1921، 1936 میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن رشد کس شہر میں پیدا ہوئے تھے جبکہ چھٹی عیسوی تھی یہ؟ کرتبہ، اس نے طب کے بارے میں کوئی بات کی تھی، وہ کیا تھی؟ کوئی یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، اس نے کہا تھا چیچک زندگی میں ایک دفعہ آتی ہے۔ اور یہ امام مالک کے ماننے والے تھے، جتنا بھی افریقہ کے لوگ ہیں نا، اندلس افریقہ اسپین، یہ سارے امام مالک کے ماننے والے، ٹھیک ہے۔ الفصل فی الملل والاحواء والنحل، یہ ابن حزم نے لکھی ہے، اور المحلہ بن کی، ابن حزم کا اصل نام کیا ہے؟ ابن حزم، ابن حزم بھی عبداللہ بن حزم، عبداللہ بن حزم ان کا نام ہے، اور ابن حزم سے یہ مشہور ہے، المحلہ بھی ان کی ہے، اور فصل فی الملل والاحواء فی والنحل یہ بھی ان کی ہے۔ سلطنت مغلیہ کا پہلا حکمران کون تھا جبکہ آخری بہادر شاہ ظفر تھا؟ ہاں، کب حکمران بنا تھا؟
1520, 26, 27, 28, 29। 1520। ہاں 1526 میں لڑائی ہوئی تھی، پانی پت کی لڑائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تو جو ہے نا اس نے شکست دی تھی ابراہیم لودھی کو، 4 سال حکمرانی کی تھی، اس کے بعد اس نے 9 سال، ہمایوں دین آیا تھا 9 سال 39 میں، 39 سے لے کے 56 تک یا 55 تک سوری خاندان تھا، شیر شاہ سوری اور اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد جو ہے نا جہانگیر آیا تھا، جہانگیر نے کی تھی تقریباً جو ہے نا اس نے بھی کی تھی 56 سے لے کے جو ہے نا 1600، 1600 غالباً 20 تک یا 12 تک یا کب تک، پھر اس کے بعد شاہ جہاں نے کی تھی، پھر اس کے بعد اورنگزیب عالمگیر آیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے سومنات کا مندر کب فتح کیا تھا؟ 1026 میں۔ اس نے پنجاب کو کب اپنے ضلع میں شامل کیا تھا؟ 1021 میں۔ اچھا جی، بغداد ابو جعفر منصور نے تعمیر کروایا تھا کس سن ہجری میں؟ جبکہ ابو جعفر منصور کا دور 132 سے لے کے 158 تک ہے، 22 سال، 26 سال حکمرانی کی ہے اس نے۔ 146 میں اس نے بغداد تعمیر کروایا تھا۔ 10 منٹ رہ گئے ہیں، یہ بند ہو گیا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے نا تو وہ دیکھو منامہ کس اسلامی ملک کا دارالحکومت ہے؟ جبکہ مسقط کا عمان بحرین کا منامہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں بحرین کا منامہ ہے، اور ترکی کا انقرہ ہے، اور مراکش کا رباط ہے، اور ملیشیا کا، ملیشیا کا کون سا ہے؟ ملیشیا کا دارالحکومت کون؟ کوالمپور، اور انڈونیشیا کا جکارتہ۔ رباط، پہلی او آئی سی اسلامی کانفرنس وہاں پہ ہوئی تھی۔ اچھا ایک سوال آتا ہے اس میں، او آئی سی اور رابطہ عالم اسلامی اور معتمر عالم اسلامی، ان کے بارے میں ایک سوال آتا ہے، یہ ان کی نا ڈیفینیشن ہے، اور یہ کب اور کہاں کتنی ہوئی ہیں، یہ بھی دیکھ لینا۔ ہاں شیئر کر دینا، میں نے آج نیٹ سے کافی سرچ کی تھی ان کے بارے میں۔ او آئی سی میں جو ہے نا 55 ممالک ہیں غالباً کے 57 ممالک ہیں، 14 اجلاس ہو چکے ہیں، پہلا اجلاس 1962 میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مکہ میں ہوا ہے، اور مراکش میں ہوا، مراکش میں۔ اچھا مدرسہ نظامیہ کے بانی نظام الملک توسی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد کب رکھی تھی؟ یہ آپ پڑھے نا سلجوقوں کی جو حکومت ہے تب کا، یہ اس کا نا وزیر تھا ملک شاہ کا، 30 سال اس نے حکومت کی، اور 30 سال یہ وزیر رہا ہے، 30 سال وزیر رہا ہے، 70 سال اس کی عمر تھی، اور یہ اس نے بڑی ترقی کی ہے۔ کون سی؟ ٹھیک ہے جی، سیاست نامہ اس کی کتاب ہے، اور یہ بڑا نا سیاستدان، بڑا مچور سیاستدان تھا یہ۔ اچھا آگے سوال ہے جی، ڈھاکہ کس ملک کا وہ ہے؟ بنگلہ دیش، پاکستان سے کب لگا ہوا تھا؟ کون سا مہینہ؟ یہ ستمبر کا مئی کا؟ ان کے ٹکا چلتی ہے نا ٹکا، اور ان کے 1 ٹکا ہمارے 2 روپے بنتے ہیں، ایک جو کتاب، ہاں
کتاب الخراج یحییٰ بن آدم کرشی کی، اور ایک کتاب الخراج کس کی ہے؟ کس کے کہنے پہ لکھی تھی؟ ہارون الرشید کے کہنے پہ لکھی تھی۔ اور کتاب الاموال کس کی ہے؟ سنوتی تحریک کے مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ زاویہ کے خانقاہ۔ ہاں انشاءاللہ یہ تحریکیں پڑھیں گے نا پھر یہ یاد ہو جائیں گی، تحریکیں کون کہاں سے ہیں اور کب کب کس نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ موسم بن عمیر، موسم بن عمیر یہ 12 ہجری کو اور 12 نبی کو مدینہ میں گئے تھے، یہ کب فوت ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں ان کے پاس تھا انصار کا علم، مہاجرین کا علم ان کے پاس تھا۔ ٹھیک ہے، ابو بیدہ بن جرا 18 ہجری کو طاعون کی بیماری میں شہید ہوئے تھے۔ فقہ الزکاة کے مصنف یوسف قرضاوی ہیں۔ آپ بتائیں ہندوستان میں جو خلافت تحریک عدم تعاون کس نے شروع کی تھی اور کب شروع کی تھی؟ انیس سو بیس میں، 28 مئی 1920 میں۔ ہاں 28 مئی 1920، اور کس نے شروع کی تھی؟ یہ جوہرین تو نہیں؟ یہ محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر، انہوں نے کیا کیا تھا؟ ٹھیک ہے، اور تحریک عدم تعاون کس نے شروع کی تھی؟